الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله محترم حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہمارے درس توحید اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے۔ 2 درس اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس کے اندر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے اس کے فضائل، اسی طرح سے توحید کسے کہتے ہیں اس کے تعلق سے بات آئی تھی، اور لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے اس کے تعلق سے بھی بات آئی تھی، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے ارکان اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے شروط پر بات ہوگی، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقریباً بعض کے نزدیک 7، بعض کے نزدیک 8 شروط ہیں۔ مکمل شروط پر ہم ایک مجلس میں بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا کم ہے، لہذا انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ 4 شرطوں پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ دروس میں جو لا الہ الا اللہ کے تعلق سے فضیلت بیان کی گئی تھی، وہ تمام فضیلتیں اور وہ تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ کس کو میسر ہوگی؟ جو ان شروط کو بروئے کار لائے گا اور اپنائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ شرط کسے کہتے ہیں۔ شرط کا معنی ہوتا ہے، آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جس طرح سے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر وضو ہے تو نماز ہوگی، چاہے آپ کتنے ہی اچھی طریقے سے پڑھیں، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہذا اس کو لا الہ الا اللہ کے ذمے میں رکھ کر سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ کی جو فضیلتیں ہیں اور جو فیسلٹیز اس کلمہ کے کہنے والوں کو ملے گی، یہ اسی کو ملے گی جو ان شروط پر عمل کرے گا یا ان شروط کو بروئے کار لائے گا۔ اگر شروط پورے ہوں گے تو یہ ساری فضیلتیں ملیں گی، یہ شروط پورے نہیں ہوں گے تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت ملنے والی نہیں۔ اس مقدمے کے بعد ہم ان شروط پر داخل ہونے سے پہلے 2 بڑے بڑے عالم متقدمین علماء میں سے ان کے 2 قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قیل للحسن البصری رحمہ اللہ ان اناسا یقولون من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا، کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، فوراً کہا، فقال من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ۔ کہا کہ ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا اور کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے حق کو ادا کرتا ہے، اس کے فرائض کو ادا کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صرف زبان سے بڑبڑانے والا یا زبان سے بولنے والا جو کچھ بھی نہیں سمجھتا، صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، اس کو یہ فضیلت ملنے والی نہیں۔ لہذا جو اس کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، جو اس کے تقاضے کو پورا کرے گا،
اسی کو ملے گی، یہ جنت میں داخلہ اسی کو ملے گا۔ اس کے بعد وہب بن منبہ رحمہ اللہ، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے اپنے صحیح کے اندر، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا، کہا الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں جنت کی چابی ہے، لا الہ الا اللہ اس سے جنت کھلے گی، جنت میں جانے کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور یہی چابی ہے جنت کی۔ کہا کہ ہاں چابی تو ضرور ہے، ولیکن لیس مفتاح الا له اسنان، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں جب لا الہ الا اللہ چابی ہے تو کوئی بھی چابی، اس چابی کے اندر دانت ہوا کرتے ہیں، چابی میں دانت ہوتے ہیں۔ کہا ولیکن لیس مفتاح الا له اسنان، کوئی بھی ایسی چابی نہیں ہے جس میں دانت نہ ہو، لہذا اگر لا الہ الا اللہ چابی ہے تو اس کے دانت بھی ہیں۔ کہا فمن جاء به باسنانه فتح، لہذا اس لا الہ الا اللہ کو اس میں دانت لگا کے جو لائے گا اسی کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ، ورنہ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ فَعُلِمَ أَنَّ لَهَا شُرُوطًا وَهِيَ سَبْعَةٌ إِذَا حَقَّقَهَا الْعَبْدُ نَفَعَتْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَإِذَا فَعَلَ۔ کہا کہ اس بات سے یہ پتہ چلا ان کے اس قول سے کہ لا الہ الا اللہ کہ یہ چابی ہے اور اس کے دانت ہیں، اور وہ دانت کیا ہیں؟ وہ شروط ہیں جو ہم اور آپ میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ لہذا جو ان شروط کو بروئے کار لائے گا، انجام دے گا، اسی کے لا الہ الا اللہ جو چابی ہے اس میں دانت بنیں گے اور پھر اس سے وہ جنت کا دروازہ کھول سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد آئیے ہم سب سے پہلی شرط میں داخل ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہا الشرط الاول العلم المنافی للجہل، کہا کہ علم ہونا، لا الہ الا اللہ کے تعلق سے علم ہونا ضروری ہے۔ اس چیز کا علم، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہوگا، اس کے ارکان کو سمجھنا ہوگا، اس کے تقاضے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا مطلوب نہیں ہم سے۔ اگر یہی بات ہوتی تو کفار مکہ اور کیا کہتے ہیں جو منافقین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ لوگ تو یہ کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود وہ منافق رہے جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کلمہ تو پڑھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے علم ہونا چاہیے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ کی علم ہو، جو کہ جہالت کا اپوزٹ ہے۔ آدمی ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کلمے کے معنی سے جاہل نہ ہو، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو جاننا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، فَاعْلَمْ پہلے جانو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یہ بات آپ پہلے جانیں، کیونکہ پچھلے درس میں بات آئی تھی لا الہ الا اللہ کے معنی کے حوالے سے بہت طرح سے معنی کیا جاتا ہے اس کا، لیکن اس کا جو سب سے صحیح اور ایک ہی معنی ہے، جو صحیح معنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی نام سے اپنی بخاری صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، کہا باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل، بات کرنا یا کوئی کام کرنا اس سے پہلے آدمی کو سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ صرف شریعت کا مسئلہ نہیں ہے
بلکہ دنیاوی امور میں بھی اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے سیکھتا ہے. دکاندار کوئی مٹھائی کی دکان کھولے اور وہ مٹھائی کے بارے میں نہ جانے وہ دکان کیسے چلائے گا؟ ایک میکینک اگر جب تک وہ سیکھے نہیں تب تک وہ میکینک کا کام نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح دنیاوی معاملے جس طرح ہے شریعت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ظاہر ایک آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے آئے گا اور اللہ ہی کو نہ پہچانے، اللہ ہی کے بارے میں نہیں جانے تو عبادت کیا کرے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس زمانے کو ہم آپ زمانے جاہلیت بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن جو علم ہونا چاہیے تھا، جو علم ان کی برائیوں کا خاتمہ کر دیتا، وہ علم ان کے پاس نہیں تھا. اس لیے اللہ نے سب سے پہلی آیت جو نازل کی کیا کہا؟ یہ تقوا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کو پہچانو اور اسی کے نام سے پڑھو. تو کہا کہ دنیاوی معاملہ ہو یا شرعی معاملہ ہو علم ضروری ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اس کلمے کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تبھی کوئی آدمی کوئی کام کر سکتا ہے اور اس کا کام مکمل ہو سکتا ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے نا، علم یہ تمام خیر کو جمع کیا ہوا ہے. تمام خیر کا جو مجموعہ ہے وہ علم ہے، کیونکہ علم کے بغیر آدمی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، چاہے دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، شرعی کام ہو، نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے اس کے بعد کہا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے. اس کے بعد ایک اور دلیل مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس کے اندر کہا کہ وقال تعالی ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. کہا کہ ولا يملك الذين يدعون کہ من دونه، کہا کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. یدعون کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، اس کا ایک معنی دعا کرنا، ایک معنی عبادت. دو معنی ہے دعا کے. یہاں پر مراد کیا ہے؟ عبادت کرنا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہا کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں یا جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، شفاعت کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا کفار مشرکین کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قبر والے کے پاس جا کے ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان سے وسیلہ مانگتے ہیں. یہی بات کفار مکہ میں کہتے تھے، جس کی تصویر اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بھیجی. کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بس تقرب حاصل کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. یہ کفار مکہ بھی کہتے تھے اور آج کے قبر پرست بھی کہتے ہیں. وہ کافر کہتے ہیں، آج کے قبر پرست مسلمان کہتے ہیں. یہ انصاف نہیں. اور چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ لیں، لیکن دونوں کے یہاں اشکال نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں ان کا شرک پہلے کے زمانے کے مشرکوں سے خطرناک ہے. کیونکہ پہلے کے مشرکین خوشحالی میں شرک کرتے تھے، لیکن جب دور میں پھنستے تھے کسی مصیبت میں تو اللہ کو پکارتے تھے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کشتی پھنس جاتی ان کی تو اللہ کو پکارتے تھے. لیکن آج مصیبت ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں یا علی کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی کسی بابا کو پکارتا ہے، کوئی کسی قبر والے کو پکارتا ہے. تو یہ ہے آج کے مشرکوں کا ان کی حالت. کہا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہے، شفاعت کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں. الا من شهد بالحق، مگر شفاعت کی ملکیت یا اس کی اجازت کسے ملے گی؟ جس نے حق کی گواہی دی، حق کی گواہی دی. اور آگے آپ دیکھیں وَمَعْنَا شَهِدَ بِالْحَقِّ،
حق کی گواہی دینے کا مطلب کہا اے شہید بلا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی۔ لا الہ الا اللہ کی جس نے گواہی دی، اسی کو شفاعت کرنے کا بھی موقع ملے گا، اللہ اجازت دے گا، اور اس کے لیے شفاعت بھی کی جائے گی اگر وہ لا الہ الا اللہ کا پابند ہے تو۔ اس کے فضائل میں سے یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اخلاص کے ساتھ اس کو شفاعت نصیب ہوگی آخرت میں اور قیامت میں۔ دیکھیے یہاں پہ کہا کہ جس نے حق کی گواہی دی، گواہی ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کی گواہی دیتے ہیں، رسول کی گواہی دیتے ہیں۔ گواہی نے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 علم، ایک آدمی کہیں بھی گواہ بن کر کے پیش ہو، اگر وہ معاملہ میٹر کو نہیں جانے گا تو کیا گواہی دے گا؟ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اور اسے معلوم نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ گواہی کیسے ہوگی؟ اسے معلوم نہیں کہ رسول کے گواہی سے کیا کیا لازم آتا ہے، اسے معلوم نہیں۔ میرے بھائیو، اس لیے گواہی کی سب سے پہلی چیز علم کا ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ دوسری چیز، گواہی زبان سے ادا ہو، گواہی زبان سے ادا ہو۔ اور تیسری چیز کہا کہ گواہی جو دے رہے نا، جو زبان میں ہے آپ کی بات وہی دل میں بھی ہو، ورنہ پھر منافق ہو جائے گا نا، کیونکہ دل میں جو بات ہے وہ زبان میں نہیں ہے، یا زبان میں جو بات ہے وہ دل میں نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ لہذا زبان سے آپ گواہی دے رہے ہیں کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، دل میں بھی اس کا یقین ہو کہ آپ سچے دل سے گواہی دے رہے ہیں۔ 3 چیز ہوئی۔ چوتھی چیز شہادت، جو گواہی دے رہے ہیں اس کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی ہمارا معبود ہے، کتنی عبادت کرتے ہیں اور کتنی عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ غیروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ شہادت کا معنی نہیں ہے۔ گواہی دے رہے ہیں اس کی وحدانیت کی، عبادت اسی کی ہوگی، گواہی دے رہے ہیں رسول کی رسالت کی، اطاعت رسول کی ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی، تب جا کر ہماری گواہی قابل قبول ہوگی۔ ان میں سے کوئی، ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہم ہٹا دیتے ہیں، وہ گواہی اللہ کے یہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں کے بارے میں کیا کہا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ منافق آئیں گے اور کہیں گے کیا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ واللہ یعلم، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، یہ منافق بھی آ کے گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، پھر اللہ یہ گواہی دے رہا ہے منافقوں کے بارے میں، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ آپ تو رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بھی جانتا ہے آپ رسول ہیں، لیکن یہ جو منافق آ کر کے زبان سے جو گواہی دے رہے ہیں اور دل میں وہ کفار سے ملے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں کو کفار تک پہنچاتے ہیں، دل میں آپ کے خلاف نفرت پالے ہوئے ہیں، لہذا ان کی جو زبان سے نکلی ہوئی گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی یہ بات جھوٹی ہے، منافق جھوٹے ہیں۔ دیکھا آپ نے، زبان سے اقرار ہے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ منافقین تقاضا پورا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن دل میں وہ نہیں ہے جو زبان میں کہتے ہیں۔
ایک چیز نکل گئی، اللہ نے کہا کہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ان چاروں چیزوں کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو، زبان سے ہو، وہی بات دل میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے، تبھی یہ گواہی قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر کہا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ۔ یہاں بھی وہی بات کہ جو شخص مرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، وہ یہ بات جانتا ہے، جاننا شرط ہے، تو کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ والکفار الذین دعاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم للتوحید عرفوا هذا المعنى۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ہاتھ دیکھیے کبھی کہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ کی گواہی، سجدہ کہیں اور کر رہے ہیں، عبادت کہیں اور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کلمہ توحید کا مطلب اگر یہی ہوتا کہ زبان سے اقرار کر لو، عبادت کسی کی بھی کرو، اگر یہی مطلب ہوتا تو سب سے پہلے کفار مکہ اس کلمہ کو پڑھ رہے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلی دعوت دی تھی، کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی سی بات میں سارا کفار مکہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ اتنی بڑی بات تھی کیا؟ اگر یہی بات ہوتی کہ زبان سے بولنا ہوتا اور بس کسی کی بھی بات منات جس کی بھی چاہے عبادت کرو، اگر یہی مطلب ہوتا وہ سب سے پہلے کہہ دیتے، کیوں دشمنی بولتے؟ وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس کو زمانے جاہلیت میں امین اور امانت دار اور سب سے سچا کہا گیا، ان کے خلاف دشمنی بولتے تھے۔ جن کے پاس اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی ان کے خلاف دشمنی بولتے تھے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کو صرف زبان سے بولنا مقصد نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اس معنی کو سمجھ لیا تھا کہ اگر اس کلمہ کو پڑھ لیے مطلب یہ ہے کہ جتنے معبود ہیں ہمارے سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی پرابلم تھی اور یہ ان کی مشکل تھی کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تکلیف دیتے تھے۔ اسی کلمے کو بولنے کے لیے جب کہا تو آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیے، ہے نا؟ اور کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا تمام معبودوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا؟ کیونکہ اس کلمے میں یہی بتایا گیا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے ایک معبود ہے۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی، وہ سمجھ گئے تھے کفار مکہ کہ اس کلمے کا مطلب ہے تمام معبودوں کو چھوڑو، ایک آسمان والے کو مان دو۔ وہ لوگ اوپر اس کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ میں ملا کر کے مانتے تھے، لیکن یہ کلمہ ہمیں یہ بتا رہا ہے ملا کر کے نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تمام کو چھوڑو پھر اللہ کو مانو۔ اس کلمے کا درس یہ ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن آج کے بہت سارے قبر پرستوں کو دیکھیں جو لوگ غیروں کے یہاں جاتے ہیں اپنی حاجات لے کر کے، اپنے مناجات لے کر کے، اپنی ضروریات لے کر کے کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کی گواہی کا، لیکن عبادت کسی اور کی۔ تو میرے بھائیوں گویا کہ ان لوگوں نے اس کلمے کو نہیں سمجھا۔ اس کے بعد کہا، اور اگر یہی بات ہوتی ہے کلمہ پڑھ لینے کا تو آپ کے چچا ابو طالب، جس کے بارے میں بات پیچھے آ چکی تھی پچھلے پہلے درس میں، کہ جب ان کی وفات قریب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہا کہ اے میرے چچا ایک بار آپ کہہ دیجیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، میں اسی کو دلیل بناؤں گا اللہ کے پاس آپ کی بخشش کرانے کے لیے، لیکن نہیں کہا کیونکہ وہ ابو طالب کو معلوم تھا، اور وہ ابو طالب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد کی کہ بہت سارے لوگ اس سے پیچھے رہ گئے،
بہت زیادہ آپ کا تعاون کیا دعوتی کام میں، جتنے رکاوٹیں تھیں سب کو انہوں نے فیس کیا، انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کلمہ نہیں پڑھ سکے، وہ ایک کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ کہا لم یستجب لہ، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، مع انه كان من احرص الناس على تحقيق رغباته لانه عرف معناها، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتے تھے، وہ ہماری ہر بات مانتے تھے، لیکن اس بات کو نہیں مانا، ایک کلمہ کہنے کے لیے کہا نہیں مانا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ایک کلمہ کہہ دیں گے تو سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر لوگوں کا تانا مجھے سننا پڑے گا، تو انہوں نے یہ جان لیا تھا، کہا کہ وَأَنَّهُ لَيْسَ مُجَرَّدَ نُطْقٍ لَهَا بَلْ لَهَا مَعْنًى وَمُقْتَضَيَاتٍ، بلکہ اس کے معنی بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں، اس کو پورا کریں گے تبھی یہ کلمہ ہمیں اور آپ کو فائدہ دے گا۔ کہا فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي زَمَانِنَا، تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو لوگ آج اسلام کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا ہے یقر بها ثم يعمل بما يضادها وما يضاد، اس کلمہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اس کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنا معبود اور اپنی حاجتیں کسی اور سے بھی طلب کرتے ہیں، گویا کہ یہ تناقض کے شکار ہیں۔ لہذا پہلی شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ علم ہونا ضروری ہے، اور جو گواہی دے رہے ہیں ہم تو چار چیزوں کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ ہو، کوئی چیز دل میں بھی ہو اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہو، تبھی جا کر کے کلمہ کارگر ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط کا الشرط الثانی الیقین المنافی للشک، کہا کہ دوسری شرط کلمہ لا الہ الا اللہ کی یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے جب آپ اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں۔ علم ہو گیا، جان لیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اب جب پڑھ رہے ہیں تو اس پر یقین ہونا چاہیے، اور یقین یہ شک اس کا اپوزٹ ہے۔ یقین کی مثال لے لیجیے، مثلا کل صبح سورج طلوع ہوگا، سب کو یقین ہے نا، کل صبح سورج طلوع ہوگا، یقین ہے، اس کو کہتے ہیں یقین، یقینی خبر۔ کل بارش ہوگی، آج موسم وبھاگ نے کہا کہ کل بارش ہوگی، ضروری ہے؟ ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، شک ہے۔ اچھا، یہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے بتایا کہ جو شخص اس کلمہ کو پڑھے گا، اس کے تقاضے کو پورا کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث ایک آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں جنت میں داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ہے نا، اس کی جو حدیث میں فضیلت آئی ہے پتہ نہیں سچی ہے یا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کیا اقرار کرتا ہے کہ وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا بھی معبود ہے، یقین نہیں۔ اگر یقین نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ ہزاروں پڑھیے، لاکھوں پڑھیے، کوئی کام آنے والا نہیں، یہ کلمہ کام آنے والا نہیں۔ لہٰذا جو بات اس کے فضیلت کے تعلق سے آ رہی ہے اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس کلمے پر یقین ہونا چاہیے۔ کہا کہ اور اسی طرح سے جتنے بھی اسلامی احکام ہیں، چاہے وہ غیب سے متعلق ہیں، دیکھیں شریعت میں جتنے احکام آئے ہوتے ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث کے اندر جو بھی حکم دیے گئے ہیں، جو بھی خبریں دی گئی ہیں، مثلا قیامت کے تعلق سے خبریں ہیں، عذاب قبر کے تعلق سے خبریں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں عذاب قبر ہے یا نہیں ہے، آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب پتہ نہیں، خیالی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ ان تمام خبروں پر جس کو اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اس پر مکمل یقین ہو، اس طرح یقین ہو جس طرح سے سورج کے طلوع ہونے پر یقین، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہ صفت خصوصی طور پر ذکر کیا تھا
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومنین وہی ہیں جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کسی معاملے میں شک نہیں کیا۔ اللہ نے جو خبر دیا، رسول نے جو خبر دیا، چاہے وہ دماغ میں آئے یا نہ آئے، اس پر یقین رکھنا ہے۔ کام مومن وہ ہے جنہوں نے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لایا، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ یہ اگر فضیلت ہے، کہا کہ ہمارے انتشار یہ کہ ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور شک نہیں کیا، تبھی اس کو یہ کام آیا۔ وہ جو صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو صحابی کھجور کھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایمان اس طرح سے ہو، ایمان لا رہے ہیں رسول کے رسالت پر، ایمان اس طرح سے ہو اور یقین اس طرح سے ہو۔ کہا کہ جو اس جنگ میں شہید ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین اس طرح سے ہے، کہا کھجور پھینک دیا۔ کہا کہ رسول یہ بشارت دے رہے ہیں کہ جو اس جنگ میں جائے گا وہ شہید ہوگا اور وہ جنت چلا جائے گا۔ کہا کہ جنت اور میرے بیچ میں کھجور کیوں آ رہی ہے؟ کھجور پھینک دیا، گئے میدان میں شہید ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر اس کو یقین نہیں ہوتا، ایمان تو لایا تھا، لیکن یقین اگر نہیں ہوتا، کوئی کسی کی بات پر کہیں کود جانا، جنگ کے میدان میں کود جانا، اپنی جان دے دے، یہ کب ہوگا؟ جب اعلیٰ پیمانے کا یقین ہو۔ اور یہ یقین جب پیدا ہو جائے، آدمی کسی چیز کی قربانی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہے۔ یہ یقین پیدا ہونا ہے جب ہم اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ مومنین کی صفات کے ساتھ اللہ العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم۔ اب فیصلہ کر دیجیے، مومنین میں سے ہے یا منافقین میں سے؟ مومن کا معاملہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شک نہیں کرتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، بالکل یقین۔ منافق کا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ نہ تو اللہ پر ایمان کرتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان کرتے ہیں، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے نا، فی ریبہم یترددون، اور وہ اسی شک و شبہ میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ گواہی کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی گواہی اور اپنی رسالت کی گواہی دی، اور آگے کیا کہا؟ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ یہ جو دو گواہی ہیں، اللہ کی گواہی اور میری رسالت کی گواہی، یہ دو گواہی، اس میں اگر کوئی شک کے بغیر گواہی دیا ہے، یقین کے ساتھ گواہی دیا، اس میں اس کا کوئی شک نہیں، دخل الجنہ۔ اس پر بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے، اور یقین ایسا کہ اس کے سامنے کچھ بھی آ جائے وہ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد کہا، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه اذهب بنعلي هاتين، کہا کہ ابو ہریرہ یہ میری دو جوتیوں کو لے کر کے تم جاؤ۔ کیوں جوتی دیے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، دو جوتیاں لے کر بھیجے۔ کہا کہ فمن لقيت من وراء هذا الحائط، اس دیوار کے پیچھے جس سے بھی ملاقات ہو اسے یہ کہنا کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ اس دیوار کے پیچھے جاؤ اور جو بھی ملاقات کرے، جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو، اور وہ آدمی اگر اس
بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، مستیقنا بہا قلبہ، اور اس کے دل پہ یقین بھی ہے، کیا کہا؟ فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ تمام باتیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، یعنی اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ جو رسول نے خبر دیا ہے وہ تمام خبریں، چاہے وہ پچھلے قوم کے حوالے سے ہو، قیامت کے احوال کے حوالے سے ہو، سب کے سب سچی ہیں، اس پر یقین رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنی خبریں دی ہیں قرآن مجید کے اندر، جس حوالے سے بھی دی ہے، ان تمام چیزوں پر یقین کرنا، یہی ہے کلمہ توحید کو سمجھنا۔ یہ دو شرطیں آج ہم لوگوں نے پڑھے اور آگے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں دو شرطوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا تھا، تو لوگ ابو بکر کے پاس دوڑ کر کے آئے اور کیا کہا کہ اے ابو بکر، آج تو تم اپنے ساتھی کو جھٹلا ہی دو گے۔ کیا ہو گیا؟ اب تمہارا ساتھی آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شام گیا تھا اور شام سے آسمان گیا اور پھر آسمان کے سیر کر کے اسی رات میں مکہ واپس آ گیا۔ یہ تو جھوٹ کی انتہا درجے کی جھوٹ ہے، انتہا درجے کی جھوٹ ہے، پتہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور رسالت کی گواہی، کلمہ توحید کو سمجھتے تھے اور اس یقین کے ساتھ سمجھتے تھے۔ کیا کہا بھائی؟ اس نے کہا کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اس طرح یقین ہو اس گواہی کے ساتھ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پالا جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ توحید کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس سلسلہ دروس توحید کو برقرار رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور